ہم آج کل کے دور میں جس طرف بھی دیکھیں نا، ہر انسان ایک عجیب سی دوڑ میں لگا ہوا نظر آتا ہے۔ مطلب ہم سب ایک چیز کی تلاش میں پاگلوں کی طرح بھاگ رہے ہیں، اور وہ ہے سکون۔ بالکل، اور مزے کی بات یہ ہے کہ سکون کی ایک پوری تصویر ہم نے اپنے ذہنوں میں بنا رکھی ہے۔ ایگزیکٹلی۔ ہم سوچتے ہیں کہ اگر کسی پہاڑی مقام پر خوبصورت سا گھر ہو، بینک اکاؤنٹ میں ایک ایسی رقم ہو جسے دیکھ کر تسلی ہو جائے، یا کوئی ایسا کریئر ہو جہاں سارا کنٹرول ہمارے ہاتھ میں ہو، تو بس پھر زندگی کے سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ جیسے ہم نے ایک فارمولا بنا لیا ہے نا، کہ بس مادی چیزیں جمع کرتے جاؤ اور بدلے میں سکون خریدتے جاؤ۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اور آج کے اس ڈیپ ڈائیو کا مقصد اسی کھوکھلے پن کی جڑ تک پہنچنا ہے۔ آج ہم جس ماخذ کا تفصیلی جائزہ لے رہے ہیں وہ محمد فاروق راشد صاحب کی ایک انتہائی فکر انگیز تحریر ہے۔ اور اس کا عنوان ہی اپنے اندر ایک پورا فلسفہ سمیٹے ہوئے ہے، دل مان گیا عمل کرنا آسان۔ صحیح۔ اور اس تحریر کا بنیادی مقصد، یا یوں کہہ لیں کہ آج کی ہماری اس گفتگو کا مشن، یہ ہے کہ ہم اس بات کی کھوج لگائیں کہ کیا واقعی ہم سکون غلط جگہوں پر تلاش کر رہے ہیں۔ بالکل، کیونکہ یہ تحریر ہمیں رک کر یہ سوچنے پر مجبور کرتی ہے کہ ہمارے اعمال، ہماری اندرونی کیفیت اور اس کائنات کے نظام کے درمیان اصل میں کیا تعلق ہے۔ تو اگر ہم اس کے مرکزی خیال کی طرف آئیں تو یہ سیدھا ہمارے اس ماڈرن لائف سٹائل پر ضرب لگاتی ہے۔ مطلب مصنف بہت واضح الفاظ میں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ سکون اندر سے ملتا ہے، اور باہر کا جتنا بھی سامان ہے وہ بذات خود کوئی سکون نہیں دے سکتا۔ میں یہاں یہ ایڈ کروں گی کہ یہ تحریر دراصل اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ اصل اور پائیدار سکون صرف ایک جگہ پوشیدہ ہے، اور وہ ہے اپنے پیدا کرنے والے کی اطاعت، یعنی دین کو اپنی زندگی کا مرکز بنانا۔ ایگزیکٹلی۔ چلیں اس بات کو تھوڑا گہرائی میں جا کر سمجھتے ہیں۔ تحریر کے آغاز میں ہی مصنف نے ایک ایسا دعویٰ کیا ہے جو بظاہر ہماری عام سوچ سے بالکل الٹ ہے۔ اچھا، کون سا دعویٰ؟ وہ لکھتے ہیں کہ بادشاہت سے، مال سے، طاقت سے، اور یہاں تک کہ اپنے خاندان اور رشتوں کی کثرت سے بھی سکون نہیں ملتا۔ مطلب انہوں نے ایک جملہ لکھا ہے، کوئی شخص بیوی کے لیے پریشان، کوئی بیوی سے پریشان، کوئی بیٹے کے لیے پریشان، کوئی بیٹوں سے پریشان، کوئی مال کے لیے پریشان، کوئی مال سے پریشان۔ بہت گہری بات ہے۔ اب دیکھیں، مال اور طاقت والی بات تو سمجھ میں آتی ہے، لالچ واقعی انسان کو تباہ کر دیتا ہے، لیکن ذرا رکیے، رشتے، خاندان، یہ بات ہضم کرنا تھوڑی مشکل لگ رہی ہے مجھے۔ ہاں، بظاہر یہ ایک تضاد لگتا ہے۔ مطلب اپنے بچوں سے، اپنے شریک حیات سے محبت کرنا اور ان کے لیے فکر مند ہونا تو ایک فطری اور خوبصورت چیز ہے نا؟ کیا مصنف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ رشتے بھی محض ایک سراب ہے؟ دیکھیں، یہ بہت ہی اہم سوال ہے، اور یہیں پر اس تحریر کی اصل گہرائی سامنے آتی ہے۔ مصنف ہرگز یہ نہیں کہہ رہے کہ رشتے یا خاندان بذات خود کوئی بری چیز ہیں۔ تو پھر وہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ وہ دراصل اس میکانزم کو سمجھا رہے ہیں جو اس وقت پیدا ہوتا ہے جب انسان کی زندگی سے دین یا کوئی اعلیٰ مقصد نکل جاتا ہے۔ اچھا۔ جب کوئی بالا تر ہستی یا روحانی مرکز انسان کی زندگی میں نہیں ہوتا تو وہ انسان کیا کرتا ہے؟ وہ اپنی تمام تر جذباتی ضروریات، اپنی خوشی اور اپنی زندگی کے مقصد کا سارا بوجھ ان دنیاوی رشتوں پر ڈال دیتا ہے۔ یعنی ہم ان انسانوں سے وہ توقعات وابستہ کر لیتے ہیں جو صرف خدا پوری کر سکتا ہے۔ 100%۔ مطلب ہم ایک محدود، خامیوں والے